جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپفلی کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آپ سب جو میرے طالب علم ہیں اور جو طالب علم نہیں ہیں ان تمام لوگوں کو یہ لیکچرز جو ہے وہ سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ یاد رہے کہ یہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے فارن پالیسی، یہ بی ایس کے طالب علم، بی ایڈ کے طالب علم، ایم اے یا ایم ایس سی کے طالب علم اور سی ایس ایس کرنے والے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی بہت مفید ہوں گے آج۔ لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ٹارگٹ جو ہے وہ طالب علم ہیں بی ایس کے، جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ اچھے نمبر ملیں اس کے پیپر میں، ان کے لیے خصوصی طور پر میری یہ کاوش ہے، اور امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور آپ کے جو ویوز آتے ہیں چینل پہ، آپ کی محبتوں کا، آپ کی چاہتوں کا بہت شکریہ۔ پاکستان اور یو ایس ایس آر، سوویت یونین جو ہے، اس کا پورا نام تھا یو ایس ایس آر، جس کا مطلب ہے یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس، یعنی ایک یونین تھی جو سوویت سوشلسٹ ریپبلکس کہلاتی ہے، یہ ریپبلک کہلاتی ہے۔ بہرحال آپ اس کو سمپل سوویت یونین بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن پیپر میں اگر کوشچن ہے یو ایس ایس آر تو اٹ مینس کہ یہ سوویت یونین ہے۔ یو ایس ایس آر کے ساتھ یا یونین آف سوویت سوشل ریپبلک کے ساتھ پاکستان کا جو سفارتی تعلق ہے وہ 1 مئی 1948 کو قائم کیا گیا۔ ابتدائی طور پر دونوں ریاستوں کے درمیان کوئی تنازع یا کوئی متنازع مسئلہ نہیں تھا۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے وقت دو سپر طاقتوں کے درمیان طاقت کا توازن تھا، بیلنس آف پاور تھا۔ وہ دو طاقتیں کون سی تھیں؟ امریکہ اور سوویت یونین۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور جو تھا یہ سرمایہ داری کے نظام کا نمائندہ تھا، کیپٹلزم کا یہ نمائندہ تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں سوویت یونین جو دوسری بڑی پاور تھا وہ سوشلزم کا نمائندہ تھا۔ آپ کو بتا چکا ہوں کہ سوشلزم کو مارکسزم اور کیپٹلزم بھی اس کو مارکسزم اور کمیونزم بھی کہا جاتا ہے اور سوشلزم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا اینٹی جو تھا وہ کیپٹلزم تھا۔ بہرحال دو الگ الگ نظاموں کی نمائندگی کرنے کی وجہ سے ریزن کیا تھی کہ امریکہ اور سوویت مخالفت میں کیوں تھے کہ دونوں الگ الگ نظاموں کی نمائندگی کرتے تھے، اور اسی وجہ سے دونوں طاقتیں سرد جنگ میں شامل تھیں۔ بدقسمتی سے پاکستان اس سرد جنگ کا حصہ بن گیا اس وقت جب پاکستان کے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان نے 3 مئی 1950 سے 26 مئی 1950 تک ریاست ہائے متحدہ امریکہ یعنی کہ یو ایس اے کا دورہ کیا۔ اب جب اسٹوڈنٹس کوشچن پوچھتے ہیں کہ بھٹو کے دور میں یہ تھا، لیاقت کے دور میں یہ تھا، تو آپ یہ پوری چیزیں پڑھیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو از خود سمجھ میں آئے گی۔ میری فارن پالیسی جو میں پڑھاتا ہوں اگر وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو پھر کسی کی بھی آپ کو کتاب اور کوئی لیکچر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ پاکستان کی بیڈ لک تھی کہ پاکستان بھی اس کولڈ وار کا پارٹ بن گیا جب پاکستان نے سوویت یونین کا دورہ کرنے کی بجائے امریکہ کا دورہ کیا 1950 میں 3 مئی سے 26 مئی تک، اور لیاقت علی خان اپنی بیگم کے ساتھ گئے تھے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان، یہ لیاقت علی خان ایک نواب تھے، ان کی دوسری بیگم تھی جو ان کے ساتھ تھیں۔ تو لیاقت علی خان جو تھے بطور وزیر اعظم، ان کے دورے کو سوویت یونین نے بڑی سنجیدگی سے لیا۔ ظاہر ہے کہ بھائی سوویت یونین بھی ایک بڑی طاقت تھا۔ اصل میں لیاقت علی خان نے پہلے جو تھا وہ سوویت یونین کی دعوت قبول کر لی تھی۔ لیاقت علی خان نے کہا تھا کہ سوویت یونین نے دعوت دی اور لیاقت علی خان نے کہا کہ ہاں جی بالکل میں دورہ کروں گا آپ کے ملک کا، جی آپ ہمارے بڑے، آپ نے دعوت دی، میں دورہ نہ کروں۔ لیکن جب لیاقت علی خان نے سوویت یونین کی دعوت قبول کر لی، اس کے بعد امریکہ نے دعوت دے دی لیاقت علی خان کو کہ جی آپ ہمارے ملک کا دورہ کریں پاکستان کو۔ تو لیاقت علی خان نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ یہ مجھے بتائیں کہ اب میں کہاں جاؤں۔
تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ امریکہ جائیں کیونکہ وہاں سے پیسے زیادہ ملیں گے۔ اب لیاقت علی خان کے جو دوست تھے مسلم لیگ کے، ان سب لوگوں کے بچے امریکہ میں پڑھتے تھے، تو انہوں نے امریکہ کا کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں۔ تو لیاقت علی خان نے سوویت یونین کی دعوت کو چھوڑ کر امریکہ جانے کا اعلان کیا اور امریکہ چلے گئے۔ اب کیا ہوا کہ یہاں تک تو چلو بات ٹھیک تھی، ایک مسائل ہوتے ہیں نا، ملکوں کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں، سیاسی پارٹیوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں، فیملیز کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ لیاقت علی خان نے جب امریکہ کا دورہ کیا تو سوویت یونین کے لیے یہاں تک تو قابل برداشت چیزیں تھیں، لیکن پھر یہ ہوا کہ پاکستان بعد میں امریکہ کی گیم کا حصہ بن گیا اور مختلف معاہدوں میں امریکہ کے ساتھ شامل ہو کر سوویت یونین کی دشمنی مول لیتا رہا۔ یہ کون سے معاہدے تھے؟ آپ کو پتہ ہے 1954 میں سیٹو اور 1955 میں جو سینٹو کا معاہدہ تھا، ان میں جب پاکستان شامل ہوا تو یہ دونوں کے دونوں معاہدے سوویت یونین کے خلاف تھے۔ یہ دونوں سوویت کے خلاف تھے، جنگی معاہدے تھے ظاہر ہے۔ تو سوویت یونین نے پھر کیا ہوا، پاکستان کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور انہوں نے ایک دوسرے کی دشمنی مول لے لی۔ پاکستان کی غلطی کیا ہوئی یہاں پہ؟ غلطی پاکستان کی یہ تھی کہ پاکستان نے دو بڑی طاقتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بجائے ایک بڑی طاقت کو ساتھ لے کے چلنے کا فیصلہ کیا اور دوسری بڑی طاقت کو دشمن بنا لیا، جبکہ اس کے برعکس انڈیا نے دونوں طاقتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان اپنی بیگم کو لے کے امریکہ چلے گئے، لیکن دوسری جانب انڈیا کا جو وزیر اعظم تھا جواہر لال نہرو، اس نے اپنے بہنوئی کو اور اپنی بہن کو بھیجا کہ تم لوگ جاؤ اور سوویت اور امریکہ دونوں کا دورہ کرو۔ تو انہوں نے امریکہ کا اور سوویت یونین دونوں ملکوں کا دورہ کیا اور کسی ایک پاور کو خوش کرنے کی خاطر کسی دوسری بڑی طاقت کو اپنا جو ہے دشمن نہیں بنایا۔ اور یہی فارن پالیسی، سب سے اچھی فارن پالیسی ہوتی ہے کہ آپ سارے لوگوں کو ساتھ چلیں لے کر، کسی ایک طاقت کو خوش کرنے کے لیے دنیا کی دوسری طاقتوں کو آپ ناراض نہ کر لیں۔ اچھی فارن پالیسی وہ ہوتی ہے کہ کسی چھوٹے ملک کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے۔ پاکستان نے سوویت یونین کو حقیر سمجھ کے امریکہ کو بہت بڑا ملک سمجھ لیا اور بڑی طاقت کو اپنا دشمن بنا لیا، اور یہ بہت بڑی غلطی تھی جس کی سزا ہمیں بہت عرصے تک بھگتنا پڑی، شاید ابھی بھی ہم اس کے اثرات سے نکل نہیں سکے۔ انڈیا کی جو پالیسی تھی وہ کیا تھی؟ شاعر کہتا ہے نا، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ تو انڈیا نے وہ پالیسی اپنائی کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلا۔ پاکستان نے سیٹو اور سینٹو پر دستخط کیے، سوویت یونین کو دشمن بنا لیا۔ جنوبی ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں پاکستان سوویت کے خلاف امریکہ کا مثالی اتحادی تھا۔ ٹھیک ہے، اس پورے خطے میں، جنوبی ایشیا کے علاقے میں پاکستان امریکہ کا مثالی اتحادی تھا، اور کس کے خلاف؟ سوویت کے خلاف، یو ایس ایس آر کے خلاف، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک۔ یہ بدقسمتی تھی کہ پاکستان سوویت یونین کے ساتھ
دو طرفہ تعلقات میں ترقی نہیں کر سکا اور پاکستان نے ایک سپر پاور کو خوش کرنے کے لیے دوسرے اہم ملک کو ناراض کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرتا رہا، پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے۔ جیسے وقت گزرتا رہا، پاکستان انیشیل ڈیز میں امریکہ کے ساتھ ایک اٹیچ تھا بہت زیادہ، اور ثابت کیا کہ وہ کمیونزم کے خلاف فرنٹ لائن ہے۔ 1956 تک پاکستان اس کا بڑا بااعتماد اتحادی تھا۔ پھر کیا ہوا؟ سیاست میں بڑی تبدیلی آتی ہے انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر۔ پاکستان نے ایک اور معاہدہ کیا 1959 میں، 1959 میں، جس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ، چونکہ دوست جو وہی تھا، کس کے خلاف معاہدہ کیا؟ یو ایس ایس آر کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف۔ اور معاہدہ کیا تھا کہ سوویت یونین کی حرکتوں پر نظر رکھی جائے، سوویت کی حرکتوں پہ نظر رکھی جائے۔ تو یہ امریکہ کی مثال ایسی تھی، اور پاکستان کی امریکہ کی مثال ایسی تھی کہ جیسے گھر والے اپنی جوان لڑکی پہ نظر رکھتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر جا رہی ہے، کہیں غلط تو نہیں ہے، کہاں جاتی ہے، اور پاکستان خواہ مخواہ اس کے ساتھ انوالو ہو گیا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اب ذرا آپ جو ہے نا اس کو سمجھ لیجئے گا، واقعے کو، اس کو شاید آپ کو 2 دفعہ اس ویڈیو کو دیکھنا پڑے، سننا پڑے۔ 1962 میں U2 کا واقعہ پیش آیا۔ اب یہ وہ نہیں ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو یو فون، یہ U2 ہے، ٹھیک ہے؟ یو اس کو لکھتے ہیں انگلش میں U ڈیش آگے گنتی والا 2، یا ویسے آپ U2 لکھ دیں، U-2 ڈال دیں تو U2 جس طرح بھی لکھیں۔ یہ ایک جہاز تھا، ایک جاسوسی جہاز تھا۔ 1958 میں پاکستان میں مارشل لاء لگا اور ایوب خان آئے۔ 1959 میں ایوب خان کے عہد میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مزید معاہدے کیے سوویت کے خلاف۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان نے امریکہ کو اپنے ہوائی اڈے دیے۔ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، کہا جاتا کہ جی مشرف نے اڈے دے دیے جی امریکہ کو، ہیں؟ ایسا نہیں تھا۔ یہ اڈے دیے پاکستان نے اپنے زمین دی استعمال کرنے کے لیے امریکہ کو سوویت کے خلاف 1959 میں۔ کس لیے؟ کہ نظر رکھی جائے کہ سوویت یونین کیا کر رہا ہے، اور امریکہ کے جہاز آتے، وہ طیارے جنہیں آپ کہتے ہیں کہ جاسوسی طیارے، ٹھیک ہے، جاسوسی طیارے آتے، پاکستان آتے، یہاں وہ پائلٹ رکتے، بیٹھتے، بات کرتے، اور اس کے بعد وہ آرام کر کے اڑتے اور سوویت جاتے، چونکہ پاکستان سوویت کے قریب تھا۔ کس طرح قریب تھا؟ پاکستان سے اگر یہ افغانستان جایا جاتا، یہ پشاور کے راستے، تو جہاں افغانستان کا راستہ ہے اس میں ایک علاقہ ہے افغانستان کا واخان، وہ چھوٹا سا علاقہ ہے چند کلومیٹر کا، اور وہ پٹی چھوٹی سی کراس کرتے ہیں تو 1-2 پہاڑیاں کراس کرتے آگے اب وہ سوویت شروع ہو جاتا تھا۔ تو پاکستان نے کیا کیا کہ سوویت کا جو اتنا ہمارا قریبی ایک ہمسایہ ملک تھا، اس کے خلاف امریکہ کو اڈے دیے، اور امریکہ کے جہاز سوویت یونین میں جاتے اور وہاں جا کے اس کی جاسوسی کرتے، ان کے ایٹمی پلانٹ تھے یا جو بھی ان کی چیزیں تھیں ان کی جو ہے نا وہ کرتے تھے، ایکس رے لے لیے، یا ان کی وہ ڈرون طیارے جیسے ہوتے ہیں، وہ خیر ان میں ڈرون تو نہیں تھے، ان میں پائلٹ ہوتا تھا، لیکن ان کے پاس کیمرے تھے، وہ خفیہ مقامات کی تصاویر لیا کرتے۔ ان جہازوں میں ایک جہاز تھا جس کا نام تھا U2۔ 1962 میں اس طیارے کو دیکھ لیا سوویت یونین نے اور اس کو مار گرایا۔
त्यारा फट गया, गिर गया। बदकिस्मती ये हुई कि पायलट जिंदा बच गया। अब पायलट का जिंदा बच जाना बदकिस्मती क्यों है? भाई बच जाए तो खुशकिस्मती होती है, लेकिन मैं जो वर्डिंग यूज कर रहा हूं कि बदकिस्मती से वो पायलट जिंदा बच गया। वो जो पायलट जिंदा बचा उसको सोवियत यूनियन वालों ने पकड़ लिया। वो जो कहते हैं तेरा क्या बनेगा कालिया, यही हुआ। और उस बंदे को पकड़ लिया। वो जो बंदा था, अमेरिकन जो डॉक्टर्स थे, डेंटिस्ट थे, उन्होंने उसके दांतों का ऑपरेशन करके, दाढ़ का ऑपरेशन करके उसके अंदर एक कैप्सूल डाला हुआ था जहर का, और उस पायलट को कहा था कि अगर कभी तुम पकड़े जाओ, अव्वल तो पकड़े नहीं जाओगे, जब जहाज फट जाए, मर जाए, तो तबाह हो जाए, तो बंदा कहाँ बचता है। लेकिन उन्होंने कहा अगर तुम कहीं पकड़े जाओ, तुम ये वाली दाढ़ को चबाओगे जोर से, तो तुम्हारा जो है ना वो कैप्सूल फट जाएगा जहर का, तुम्हारे जिस्म में जहर फैलेगा, तुम मर जाओगे। मर जाओगे तो फिर तुम्हें क्या होगा कि कौमी राज सलामत रहेंगे, बच जाएंगे। उसने कहा ठीक है। ये ज़ाहिर है जब फौज में आप जाते हैं तो अपनी जान हथेली पे रख के जाते हैं ना, फिर मुल्क के लिए जान का नजराना देते हैं। तो वो क्या हुआ कि उस पायलट ने, वो पहली बदकिस्मती कि जहाज तबाह हो गया, सोवियत ने देख लिया। दूसरी बदकिस्मती कि जो बंदा था वो जिंदा बच गया, बचना नहीं चाहिए था। और तीसरी बदकिस्मती क्या कि जो उसने कैप्सूल खाया, चबाया, तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वो बच गया, वो भी नहीं फटा। तो अब इन हालात में आप ये देखें कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए पाकिस्तान और सोवियत के रिलेशन का, तो ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंसिडेंट ऑफ सिपाही प्लेन। सिपाही कहते हैं जासूसी को, SPY, स्पाई। प्लेन कहते हैं त्यारे को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंसिडेंट ऑफ स्पाई प्लेन U2 on the relations of various states। अब उसमें ना सोवियत है, ना अमेरिका है, ना पाकिस्तान है, वेरियस स्टेट्स लिखा हुआ है। तो उसके अंदर इसके वेरियस स्टेट्स में क्या था, अमेरिका था, सोवियत था और पाकिस्तान था। ज़ाहिर है अमेरिका का त्यारा पाकिस्तान में आके सोवियत में गया, तो 3, लेकिन वो U2 का इंसिडेंट दे देंगे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये इंसिडेंट क्या था, और इस इंसिडेंट की वजह से ही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर क्या गहरे असरात मुरतब हुए। समझ में आ गया ना? अंदर से क्वेश्चन जब आएगा तो आपको उसके बारे में आपने कुछ पढ़ा हुआ हो। जब आप पढ़ते नहीं है ना तो फिर आप नहीं लिख सकते। फॉरेन पॉलिसी के लिए पढ़ना पड़ेगा, ये वीडियोस आपको देखना पड़ेगी, सारी सुनना पड़ेगी, बार बार देखना पड़ेगी, तो आपके जो तैयारी है ये उस तरह से मुकम्मल होगी। और फिर क्या हुआ, पायलट पकड़ा गया, बच गया, सारे काम हो गए। उसको जब ले गए, उससे पूछ की, तो अब वो बंदा था ना, मर जाता अलग बात थी, बच गया। उसने उगल दिया कि जी अमेरिका का बंदा है, अमेरिका से आता है पाकिस्तान, पिशावर का इलाका था बदबेड़, ठीक है, BUDHBERR, बदबेड़। तो उर्दू में इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। तो बदबेड़ का एक एयरपोर्ट था पिशावर के करीब, यहां से वो उड़ता था अपना फ्यूल लेके। सोवियत ने कहा अच्छा पाकिस्तान ऐसा नहीं है जितना हम इसको मासूम समझते थे।
فراز کے ایک شعر تھا نا کہ لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ. اب سورج کو چراغ دکھاؤ گے تو کب تک دکھاؤ گے بھائی؟ تو سوویت یونین دیکھیں، پاکستان کا پہلا لیاقت علی خان نے وہاں کا دورہ نہیں کیا سوویت کا. دوسرا 1954 میں 1955 میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ سیٹو اور سنڈو کے معاہدے کیے سوویت کے خلاف. ٹھیک ہے. پھر 1959 میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ جی سوویت کے اوپر نظر رکھیں گے. پھر پاکستان نے اڈے دیے اور یہاں سے طیارے اڑ کے جاتے اور وہاں جاتے ان کے اوپر اٹیک کرتے یا ان کی تصاویر لیتے، اور یہ بھی اٹیک کیا ہوا اور پھر اس کے بعد وہ واپس آ جاتے. تو یہ چیزیں اب سوویت کے لیے ناقابل برداشت تھیں. اب 3 سال بعد جب 65 کی جنگ لگے گی تو سوویت کیوں پاکستان کی مدد کرے گا اور کیوں وہ انڈیا کو سپورٹ نہیں کرے گا؟ یہاں پہ غلطیاں ہماری حکومتوں کی تھیں کہ ہم نے اچھے تعلقات اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں بنائے. برے لوگوں کے ساتھ آپ جتنے اچھے تعلقات بنائیں آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ تب ہوتا ہے جب اچھے لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہو آپ کو بہت فائدہ دے جاتا ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ بہت بڑے بڑے تعلقات بھی ہوں تو آپ کو فائدہ نہیں دیتا. بہرحال یہی وجہ ہے کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران سوویت یونین نے بھارت کی بھرپور مدد کی، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا. یہ ہے پوائنٹ کی بات. جنگ کے بعد سوویت یونین نے بھارت کو سستے داموں رعایتی نرخوں پر ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھی اور بھارت سستے ہتھیار لیتا رہا مائنر سی قیمت پہ، تھوڑی سی قیمت پہ، اور اسلحہ اکٹھا کرتا رہا. 1971 کی جنگ میں یہ جو ہتھیار تھے جو سوویت یونین سے لیے تھے انڈیا نے، اس نے پاکستان کے خلاف استعمال کیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا. باقی حصے کے وزیر اعظم بنے ذوالفقار علی بھٹو. وہ کمیونسٹ مائنڈ تھے، سوشلسٹ مائنڈ تھے، مارکسزم کے اوپر یقین رکھتے تھے. امریکہ جیسی ریاستوں کو بھٹو ناپسند کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو بھٹو جو تھے وہ چین کے اور یہ جو تھا سوویت ان کے حق میں تھے. تبھی جب وہ پاکستان میں آیا تھا تو اس نے جو نعرہ لگایا تھا اس میں یہ تھا کہ ہم پاکستان میں اسلامک سوشلزم لے کے آئیں گے اور لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان دیں گے. سوشلزم وہ ریاست ہوتی ہے یا کمیونزم جہاں تمام لوگوں کو روٹی کپڑا مکان اور کھانے پینے کا خرچہ، بچوں کے دودھ کا خرچہ، یہ ساری چیزیں حکومت دیتی ہے. چاہے کسی کے پاس نوکری ہو یا نہ ہو، حکومت کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتی، ہر ایک کو مکان برابر دیتی ہے. تو ماسکو کا دورہ کیا بھٹو نے 1974 میں. ماسکو جو تھا کیپٹل تھا اس کا سوویت یونین کا. تو ماسکو کا دورہ کیا. یو ایس ایس آر کی جانب سے، سوویت یونین کی جانب سے، یونین آف دا سوویت سوشلسٹ ریپبلک کی جانب سے بڑا گرم جوشی کے ساتھ بھٹو کا استقبال کیا گیا اور دونوں ممالک کے درمیان ایک نیا دور شروع ہوا. اب پاکستان کی ہم کہتے ہیں نا فارن پالیسی ایک یکساں نہیں رہتی، چینج ہوتی رہتی ہے حالات کے مطابق، نیچر کے مطابق جہاں ضرورت ہو. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بخار کے لیے تو ایک ہی طرح کی دوائیاں نہیں دیتا، ایک ہی ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے پاس 4 پیشنٹ بخار کے جاتے ہیں اور چاروں کو الگ الگ دوائی دیتا ہے. تو یہی یہاں بھی تھا کہ اب بھٹو کے دور میں پاکستان کی فارن پالیسی سوویت یونین کی جانب جاتی ہے. اس موقع پر سوویت یونین نے پاکستان کی بھرپور مدد کی. اس نے پرانی دشمنیاں بھلا دیں کہ جو ہوا اسے بھول جا. وہ کیا شعر ہے، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پر برس گئیں، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پر برس گئیں، جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو چلا گیا اسے بھول جا. تو اس موقع پر
سوویت یونین نے پاکستان کو مالی مدد دی، اسپانسر کیا پاکستان کو، بہت سارا پیسہ دیا، اور کراچی میں اسٹیل مل لگا کے دی، پوری پاکستان اسٹیل مل سوویت یونین نے لگا کے دی اور اپنے اخراجات پر لگایا۔ بھٹو کے دور میں دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات پروان چڑھے، چونکہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے لیکن سوویت کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، پورا فارن پالیسی کا پینترا بدل گیا اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے سے باہمی فائدہ اٹھایا۔ پھر بھٹو کی پھانسی ہوئی۔ بھٹو کی پھانسی کے چند ماہ بعد سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا اور افغانستان اور اسلام آباد یعنی پاکستان ایک بار پھر سوویت کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے۔ بھٹو فوت ہو گیا، سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا۔ ضیاء الحق نے امریکہ کے جو ہے کہنے پر یا اپنے ڈر پر جب اسے ڈرایا گیا کہ سوویت افغانستان پہ جب آئے گا تو اگلا اس کا ہدف پاکستان ہو، حالانکہ اب حالات چینج ہو چکے تھے، اگر وہ پاکستان سوویت کے ساتھ مدد کرتا تو ہو سکتا کہ وہ جس طرح بھٹو کے ساتھ اچھے تعلقات تھے آگے چلتے، لیکن پھر وہ کیا کہتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ تو یہ سچویشنز ہوتی ہیں ہر ایک کی۔ تو بہرحال یہ اس عرصے میں پھر وہ جنگ جو ہے اس کے اوپر الگ سے ہم وہ لکھیں گے، کوئی لیکچر بنا دیں گے، ویڈیو۔ اس کے علاوہ آپ اس میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جنگ کے بارے میں چھوٹا سا، کہ 10 سال تک یہ جنگ جاری رہی، جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ افغانستان سے پاکستان آئے، پاکستان کو ڈالر دیے گئے امریکہ کی جانب سے کہ ان افغان مہاجرین کو بھی پالو اور اپنے فوج پر بھی خرچ کرو اور اپنے مجاہدین تیار کرو اور ادھر اور بھیجو بندے اور بھیجو۔ تو یہ پاکستان نے بیوقوف بنایا اس دور میں امریکہ کو، اور کہ ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور پاکستان نے برال پیسے بھی کھائے۔ اب دنیا بیوقوف نہیں بن رہی، ورنہ پاکستان نے بڑے عرصے تک دنیا کو بیوقوف بنایا۔ یہ جو ہے ضیاء کے دور میں 10 سال اور پھر مشرف کے دور میں 10-11 سال کہ جی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے اتنے بندے پھڑکا دیے افغانستان میں، آپ کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، یہ وہ۔ تو پیسہ تو انہوں نے کھایا نا، اچھا کمایا، ظاہر ہے یہ بھی حکمت عملی ہوتی ہے، اچھی فارن پالیسی ہے۔ میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے بڑا بیوقوف بنایا دنیا کو اور اچھا کیا۔ تو بہرحال یہ سوویت کے خلاف جو تھا یہ جنگ جاری رہی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1991 کو سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ یہ تھی 25 دسمبر کو جناح کی پیدائش تھی نا، تو اسی رات 25 اور 26 دسمبر کی رات کو، یعنی 25 دسمبر کے دن گزار کے 25 اور 26 دسمبر کی درمیانی رات کو گورباچوف تھے، میخائل گورباچوف، سوویت یونین کے صدر میخائل گورباچوف، انہوں نے اپنے صدر کے عہدے سے استعفیٰ دیا اور ساتھ ہی سوویت سوشلسٹ ریپبلک کی جو یونین تھی اس کے خاتمے کا اعلان کیا، اور کہا کہ اب جتنی بھی یونین کے اندر جو ریاستیں یہ ساری الگ الگ ہیں، اپنی اپنی حکومت خود بنائیں گی، اور امن کے ساتھ، جب خون خرابے کا خدشہ تھا، معیشت بالکل ٹوٹ چکی تھی، تو اور اس کے نتیجے میں 15 آزاد ریاستیں جو ہیں وہ تحلیل ہو کے بنی، اور یہ دنیا کی تاریخ میں ایک طویل المدت خوفناک اور خون ریزی کا پرامن انجام تھا۔ یعنی کہ جو سوویت یونین کا خاتمہ تھا یہ بہت بڑی خون ریزی ہو سکتی تھی، قتل و غارت ہو سکتی تھی، خوفناک حالات تھے، لیکن طویل مدت تک جاری رہنے والے، لیکن آخر میں اس کا انجام پرامن تھا۔ اور یہاں خون ریزی انہوں نے کی بھی سوویت نے، لیکن آخر میں یہ تاجکستان، آذربائیجان، قازقستان، ترکمانستان، بہت اچھے ممالک ہیں، خوبصورت آذربائیجان ان کو آپ دیکھیں، اور رشیا جیسے روس آپ کہتے ہیں، یہ وجود میں آئے۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد پاکستان کے جو تعلقات تھے روس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات قائم ہوئے، ٹھیک ہے۔ سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ سوویت یونین اور روس کے ساتھ تعلقات بتائیں، تو 91 تک یہ سوویت یونین تھا، 91 کے بعد یہ بن گیا روس، ایک چھوٹا سا حصہ،
باقی ممالک اس سے الگ ہو گئے۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد پاکستان کے روس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہو گئے۔ اگر ہم دیکھیں کہ 11 ستمبر کے سانحہ کے بعد روس نے پاکستان کو بھرپور تعاون فراہم کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جب پاکستان شامل ہوا تو روس نے اس کو بہت سراہا۔ اب سیاست بدل گئی نا، وہ پہلے تو امریکہ اور رشیا ایک دوسرے سے مخالف تھے، لیکن جب اس کی ساری یونین ٹوٹ گئی اور ساری ریاستیں الگ ہو گئیں تو پاکستان نے جب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تو اصولاً تو امریکہ کا پاکستان حامی تھا، سوویت یونین کو کے دشمن کا، لیکن روس نے پھر بھی پاکستان کو اپریشیٹ کیا اور ہر طرح کا تعاون کیا۔ جنرل مشرف کے دور میں پاکستان اور روس کے تعلقات بڑے اچھے رہے، 2007 میں بڑے بہترین ہو گئے، اور سوویت یونین کے خاتمے کے بعد جب روس آیا تو روسی وزیر اعظم تھے میخائیل فریڈکوف۔ یہ روس کے پہلے وزیر اعظم تھے جو 3 روزہ سرکاری دورے پر پہلی بار پاکستان آئے 2007 میں مشرف کے دور میں۔ دونوں طاقتوں کے لیے یہ بہت خوشی کا مول تھا۔ جنرل مشرف اور وزیر اعظم شوکت عزیز نے ان کا بڑا بھرپور استقبال کیا، بڑے تعلقات پر جو تھا معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے ایک بڑا نتیجہ خیز دورہ یہ ثابت ہوا، اور مشرف کے جانے کے بعد بھی روس کے جو صدر ہیں یا وزیر اعظم ہیں کبھی کبھار پاکستان کا دورہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اب ایک روٹین بن گئی ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ مختلف چیزیں ان کو اپنے کنو شنو اور چاول یہ ساری چیزیں روس کو بھیجتا بھی ہے۔ پاکستانی جو ہے وہ بیرون ملک جو جاتے ہیں روس اصل میں بہت ٹھنڈا ملک ہے، اور وہاں پہ جو سردی ہوتی ہے وہ -50 تک بھی جاتی ہے، آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے پاکستانی کم جاتے ہیں چونکہ مشکل ہو جاتا ہے گزارا وہاں پہ، لیکن جو لوگ روس میں جاتے ہیں وہاں پاکستانی مرد زیادہ جاتے ہیں، اور وہاں روس کی لڑکیاں پاکستانی مردوں سے شادی بھی کر لیتی ہیں بڑی خوشی سے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگوں کو جاب کے اپرچونٹیز جو ہیں، بزنس کرنے کے، چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کے، کوئی جنرل اسٹور چلانے کے، اس طرح کے مواقع بھی مل جاتے ہیں، اور بہتر مواقع ملتے ہیں یہاں پہ برطانیہ کی نسبت جو ہے اس ملک میں۔ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اپنا بزنس کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کر دیں تاکہ آپ لوگوں کی جو جنرل نالج ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو، اور آپ کو پتہ ہو کہ ہمارے جو تعلقات ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ وہ کس طرح پروان چڑھتے ہیں۔ اور بیچ میں آپ کو ایک آدھ شعر بھی سنا دیتا ہوں ریلیونٹ کر کے، جو آپ کو سمجھنے میں، ہیلپ کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ آپ تمام میرے طالب علموں کا، میرے دوستوں کا، دیکھنے والے تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چینل اس کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو باقی جس طرح کی نالج ہے وہ ملتی رہے، اور مختلف سبجیکٹس کی ویڈیوز جو ہیں سوشل سائنسز کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان تمام سبجیکٹس کی ویڈیوز آہستہ آہستہ انشاءاللہ اگلے 3-4 ماہ میں یہاں پہ لوڈ ہو جائیں گی۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔